اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوڑھے باپ کی پکار۔ درس کتاب زندگی۔ اسلام نے جہاں دیگر رشتوں کے تقدس، احترام اور اہمیت کو بیان کیا ہے، وہیں والدین کو انسان کی جنت اور دوزخ قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، باپ تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں۔ ان سے حسن سلوک کی تاکید سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں اور باپ کی اہمیت کو الگ الگ بھی بیان کیا۔ باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، والد جنت کے سب دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، اب تو چاہے تو اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھول دے، ہوا محفوظ رکھے۔ اس کی دعا کو قبولیت کی سند بخشی۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا اور تیسری باپ کی دعا، باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ حدیث پاک میں باپ کی فرما برداری کو اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی اور اس کی رضا کو اللہ پاک کی رضا قرار دیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، والد کی اطاعت ہے اللہ پاک کی اطاعت، اور والد کی معیشت اللہ پاک کی معیشت ہے۔ دوسری حدیث شریف میں آئے، یعنی اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے۔ باپ اپنی اولاد پر 3 من دھن وار دیتا ہے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، انہیں زمانے کی سختیوں سے بچاتا ہے، ان کی کامیابیوں پر خوش ہوتا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی کا زیادہ حصہ اپنی ذات پر نہیں اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو دبا کر اولاد کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے ATM کی طرح ہوتا ہے، وہ جب چاہیں اس سے اپنی ضروریات اور خواہش کے مطابق رقم نکال لیتے ہیں۔ باپ کی چیزوں کو اولاد اپنی چیز سمجھتی ہے، یہ ان کا احساس ملکیت ہوتا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ کسی نے کہا ہے کہ نصیب اگر بازار میں ملتا تو پہلا خریدار باپ ہوتا۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے اور مکان ہے۔ باپ اپنے چھوٹے بچوں کا بڑا آسمان ہے۔ باپ آئے تو سارے خواب اپنے ہیں، باپ آئے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ ہر انسان کی طرح جوانی ڈھلنے پر بڑھاپا باپ پر بھی آتا ہے۔ بڑھاپا امیر غریب پر یکساں اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بیماریاں، کمزوریاں اور لاچاریاں بڑھاپے کا حصہ ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہونا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے بچے اور بوڑھے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایسے میں سعادت مند اولاد بڑھاپے میں باپ کی خدمت کرتی ہے، اور کچھ لوگ باپ کے بوڑھے ہونے پر بے حس ہو جاتے ہیں اور اسے کھاٹ کباڑ کی طرح گھر کے کونے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بوڑھے باپ کے دل کی اس صدا کو سنیں اور جہاں جہاں ہماری کوتاہی ہے اسے دور کریں۔ دل کی پکار۔ میرے بچوں، اللہ پاک تمہیں خوش و کرم رکھے، آفتوں سے محفوظ رکھے، خوب پھلو پھولو۔ میرے بچوں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ آج جی بھر گھر آیا تو سوچا کہ تم تک اپنے دل کی صدائیں پہنچاؤں۔ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، کمر خام ہو گئی، زبان میں لکنت آ گئی، قوت سماعت کمزور ہو گئی، بینائی دھندلا گئی، باتوں میں ربط نہ آ رہا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی، میں جلدی اسٹریس اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ گرمی سردی کی شدت مجھے اب پہلے سے زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ میری خوشیوں دلچسپیوں کے مواقع محدود ہو گئے، لیکن میرے دل میں تمہاری محبت جوان ہے۔ میں تمہاری جوانی کو اپنے بڑھاپے کے ساتھ نہیں باندھنا چاہتا، لیکن بڑھاپے سے مجبور ہو کر تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کوئی بات سمجھ نہ آنے پر بار بار پوچھوں تو تم گرمی کے ساتھ
बार समझा सकते हो। जिस तरह मैं तुम्हारे बचपन में एक ही सवाल बार बार पूछने पर शफ़क़त से जवाब दिया करता था, जब मैं चलने में लड़खड़ाने लगूँ तो तुम इसकी तरह मुझे सहारा दे सकते हो। जिस तरह मैं तुम्हारी उंगली पकड़ कर सुनाया करता था, जब मैं कोई बात ना समझा पाऊँ, क्या तुम मुझसे इसी प्यार से पेश आ सकते हो। जिस तरह मैं तुम्हारी तोतली ज़बान को बार बार सुन लिया करता था, क्या तुम मेरी बीमारी पर फिक्रमंद होकर खुद मेरा इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। जिस तरह मैं तुम्हारे बीमार होने पर फिक्रमंद होकर अस्पताल ले जाया करता था, तुम घर पर होते हुए कुछ देर के लिए सही मेरे पास बैठ सकते हो। जिस तरह मैं तुम्हें अपने साथ साथ रखा करता था। मेरे बच्चों, तुम मुझे अपनी हर खुशी में शरीक कर सकते हो। जिस तरह मेरी खुशियों का महूर तुम थे, मुझे तुमसे ज़्यादा सिर्फ नहीं तवज्जो और दो मीठे बोल चाहिए, मेरा बुढ़ापा आसान हो जाएगा। क़ारीन, बाप की तज़ीम और कुछ खिदमत हमारे शरीर जिम्मेदारी है। बाप के एहसानात का बदला चुकाना बहुत दुश्वार है, लेकिन फिर ज़माना दीनी तालीमात पर अमल में कमज़ोरी का एक नतीजा बाप की खिदमत से गफलत की सूरत में निकलता है। ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि शदीद अफसोस होता है। बतौर नमूना चंद खबरें सुनिए कि रांची में एक शख्स ने अपने 80 साला बूढ़े बाप को गालम गलौज और मार पीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। पंजाब के एक शहर में बेटों ने जायदाद के नाम करवाने के लिए बूढ़े बाप पर तशद्दुद करने के बाद घर से निकाल दिया। पंजाब के एक शहर में मामूली डांट डपट पर 3 बेटों ने तशद्दुद के बाद बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। साला रिटायर्ड शख्स ने तीनों बेटों को काम काज न करने पर डांट डपट की, जिस पर तीनों ने मुख्तार होकर बाप को जान से मार डाला। साला बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। वालिद को गोलियां मारने के बाद दोनों भाई ही मौका से फरार हो गए। दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत गुजारों की भी कमी नहीं। इनके घर में आज भी बाप की हैसियत बादशाह की सी होती है। एक ऐसा जवान बेटा भी सामने आया जो अपनी सारी आमदनी बाप के अकाउंट में डलवाता है, फिर घर का खर्च अपनी जेब खर्ची भी वालिद साहब से इसी तरह लेता है जिस तरह कमाने से पहले लेता था। बूढ़े माँ बाप या किसी एक की खिदमत जन्नत में दाखिले का वसीला फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसकी नाक खाक आलूद हो। सहाबा ने पूछा, किसकी या रसूलल्लाह? फरमाया, जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया, उनमें से एक या दोनों को, और फिर वो खिदमत करके जन्नत में ना जा सका। हमें चाहिए कि बूढ़े बाप या माँ की खिदमत बोझ नहीं, सादा समय कर करें और जहाँ जन्नत के मुस्तहिक बने। अल्लाह पाक हमें वालिदैन की नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।